رجب کا بابرکت مہینہ، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رجب کی جو خاص اس کا واقعہ ہے وہ شب معراج کا واقعہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو معراج نصیب فرمائی، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایک نہر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، تو اس نہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سیراب کرے گا جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اب کیا ایک سے زیادہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں؟ ایک بہن نے سوال کیا، تو بالکل ایک سے زیادہ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جتنے زیادہ کوئی روزے رکھے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نفلی روزہ کسی نے رکھا اور وہ اس کا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو وہ دوبارہ پھر رکھنا فرض ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو رجب میں جتنے زیادہ ہو سکے روزہ، اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھتا ہے پورے مہینے میں تو تب بھی اس کو اس کا اجر ملے گا نفلی روزے کا۔ اور 27 رجب کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں ملتی، لیکن رجب کے مہینے کے فضیلت کے حوالے سے جیسا کہ باقی احادیث ہیں اس کے مطابق اگر کوئی 27 کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ لوگ ہر سال اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو فرض نہیں ہے، آپ 27 کو رکھ رہے ہیں، آپ 28 کو کیوں نہیں رکھ رہے، 26 کو کیوں نہیں؟ تو پھر کہاں پر منع ہے کہ آپ 27 کو نہیں رکھ سکتے؟ پہلے تو یہ بتائیں پوری امت کو کہ 27 کو رکھنا منع ہے تو لوگ منع ہو جائیں۔ نہیں منع، آپ پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، پھر 27 کو کیوں نہیں رکھ سکتے؟ امت کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں پیچھے کی طرف۔ اب ایک بندہ جو چاہے وہ اہتمام کے ساتھ یہ رکھ رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ رکھ تو رہا ہے، اس کو رکھنے دیں، اس کو زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ کوئی بندہ نیک کام میں لگا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اتنا اہتمام کے ساتھ رکھ رہے ہیں، محافل کر رہے ہیں، لوگ پورا روزہ پوری فیملیز رکھ رہی ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ، تو یہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے۔ وہ رکھ تو رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے علماء کو کہ وہ رکھ رہا ہے، الٹا اس کو بدعت بولتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں رکھتے، اس کو کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو 27 سے منع کر دیں گے تو یہ آپ کے کہنے پر کسی اور ڈیٹ میں رکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جو انسان جتنے نیک اعمال کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، یہ بار بار بدعت کر کے لوگوں کو اس کے راستے سے نہ ہٹایا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار والے دن روزہ رکھتے، سوموار والے دن روزہ رکھتے، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں رکھتے ہیں سوموار والے دن اکثر روزہ رکھتے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو پیدائش کے دن کی نسبت سے نبی پاک نے روزہ رکھا، وہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، نہ امت پہ فرض ہوا اور نہ نبی پاک پر فرض تھا، صرف نفلی روزہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رکھتا ہوں سوموار والے دن کہ میرے پیدائش کا دن ہے۔ اب اگر کوئی معراج کی نسبت سے 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے اور معراج کی نسبت سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو رکھیں گے لوگ ان کو ثواب ملے گا۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نفلی روزہ اکیلا نہیں رکھنا چاہیے، دو ملا کر رکھنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف 5 ہی دن ایسے کہ جن میں آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور جو ملا کر روزہ رکھنے کی حدیث پاک آئی ہے کہ نفلی روزہ وہ محرم کے بارے میں ہے، اگر محرم کے 10 محرم کا روزہ ہے تو نبی پاک نے منع فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ آپ کو اکیلا نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہودی بھی ان کا بھی کوئی تہوار تھا، یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ یا تو 9-10 کا محرم کا روزہ رکھو یا 10-11 محرم کا روزہ رکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف محرم کے بارے میں کہا، باقی کسی بھی دن اکیلا روزہ، نفلی روزہ کسی بھی دن اور کسی بھی ڈیٹ میں رکھ سکتے ہیں۔